مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ برکتیں بزرگان دین کو بڑی ملا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے تکیے کے نیچے بوقت وفات ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ انتقال کے وقت تکیے کے نیچے کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر یہ لکھا تھا ہذہ براءۃ من النار لخلاد بن کثیر، یعنی خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ لوگوں کے پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ مرحوم ہر جمعہ 1000 بار یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے بھی 1000 مرتبہ درود و سلام روزانہ پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم کہ ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے اور بعد ملا کر 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے ہم پابند بن جائیں۔ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ اول تاخیر اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، اچھی باتیں نوٹ کر لیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ چونکہ ہمارا یہ پروگرام فیضان نماز، بلیسنگس آف نماز نام سے ہی ثابت ہوتا ہے، اس پروگرام میں نماز سے ریلیٹڈ ہی ٹاپکس ہیں۔ آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ہم اس میں نماز نہ پڑھنے کے جو نقصان ہیں، نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں، اس تعلق سے کچھ علم دین حاصل کرنے والے ہیں۔ پیارے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز کے فضائل سنے تھے۔ بہت پیارے فضائل ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کیا سعادتیں ہیں، نمازیوں کے لیے کیسے انعامات ہیں، کچھ ہم نے سننے کی کوشش کی تھی۔ اور آج جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے تعلق سے قرآن پاک کی آیات، احادیث اور مختلف واقعات سے کیا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کیا نقصان ثابت ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ، نماز ایک عظیم ہمارے لیے نعمت اور عبادت ہے۔ جو پڑھے گا، جو پابندی کرے گا، جنت کا حقدار ہوگا، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا، نماز قضا کرے گا، نمازوں کو ترک کرے گا، وہ عذاب نار کا حقدار بنے گا، جہنم کے عذاب کا حقدار بنے گا۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نماز گوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ بھی ہم نے جو سنی ہے، اس میں ایک لفظ ہم نے سنا ہے، غی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم ایک وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔
جب جہنم کی آگ بوجھنے پر آتی ہیں اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے۔ کتنا ڈینجر، کتنا بھیانک اور کیسا تباہی میں ڈالنے والا، کیسا بربادی کی طرف لے کے جانے والا یہ کنواں ہے کہ جب جہنم کی آگ کچھ بجھنے پر آئے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے بدستور یعنی پہلے کی طرح وہ بھڑکنے لگتی ہیں۔ قال اللہ تعالی، یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ اکبر، جب بوجھنے پر آئیں گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں جس کا تذکرہ بھی ہم نے سنا ہے کتنا خطرناک ہے، یہ کنواں بے نمازوں، زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اے FGN چینل کے ناظرین، بھائیوں اور بہنوں، خوف خداوندی سے لرز اٹھو، گھبرا کر جلد اللہ پاک کی حضور توبہ کر لو۔ بیان کی ہوئی روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں میں جھانک کر ہم دیکھ لیں۔ اگر اسی میں کوئی قید کر لے ہمیں تب بھی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کا وہ کنواں جسے کھول دیا جائے تو جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگے، اتنا بھیانک کنواں، اگر اس کنویں میں کسی کو ڈالا جائے تو وہ کیسے اس کا عذاب برداشت کر سکے گا۔ پیارے ناظرین، نماز قضا کرنے کی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ جو بے نمازی ہیں گویا کہ اس کے اندر منافقین کی علامتیں پائی جاتی ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تورات میں منافقین کی یہ صفات پڑھتا ہوں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے اور نماز چھوڑنے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نماز گوائی اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کے لیے کامیابی پانے اور جنت الفردوس میں جانے کی بشارت کے متعلق آیت قرآن بیان کرنے کے بعد احیاء العلوم جلد 1 پیج نمبر 528 پر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرے خیال میں غافل دل کے ساتھ محض زبان کو جلدی جلدی چلانا اس درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان یعنی نمازیوں کے مقابل جہنمیوں سے متعلق ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نمازی ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہی اللہ پاک کے نور کا مشاہدہ کرنے والے اور اس کے قرب سے لطف اندوز ہونے والے ہیں، جبکہ جو بے نمازی ہیں وہ جہنم کا مستحق ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے قیامت میں بھی سب سے پہلے سوال ہونا ہے۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال پہ ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے بے نمازیوں، اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر لو۔ دنیا میں کوئی زندگی بھر محنت مشقت کرتا ہے اور بعد میں کئی عرصے کے بعد کہیں جا کر عالی شان گھر بناتا ہے، فلیٹ خریدتا ہے، کوئی اہتمام کرتا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر اہتمام سے نام لکھواتا ہے خوبصورت انداز میں اپنا یا اپنے والد صاحب کا، یا گھر کے کسی عزیز کا نام لکھواتا ہے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، گھر کے باہر دروازے پر نام لکھا گیا ہے یہ فلاں کا گھر ہے۔ اور بے نمازی کتنا بڑا بدبخت، کتنا بڑا بد نصیب ہے، اس کے نصیب کتنے بگڑے ہیں، وہ کتنا بدبخت ہے، کتنا کم نصیب ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور نماز قضا کرے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔
اللہ اکبر۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بے کسی سبب اور عذر کے نماز ترک کرتے ہیں اور خدا اور رسول سے اصلاً یعنی بالکل نہیں شرماتے، قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا دینا چاہے گے قبول نہ کی جاویں گی، اور جو یعنی اگر 1000 برس روئیں گے نجات نہ ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز چھوڑنے کے نقصان کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں جس نے قصداً یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت کی نماز قضا کرے 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق۔ آگے فرماتے ہیں جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے، مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت یعنی بالکل چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھے، تو ضرور وہ بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزاوار یعنی اسی کے لائق ہے۔ بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید کرتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں اللہ پاک پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہے تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ ناظرین، ایک وقت کی نماز قضا ہو اور 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہو۔ جہنم میں رہنے کو کیا ہم ہلکا سمجھ بیٹھے ہیں؟ جہنم آسانی کا گھر نہیں ہے، راحت کا گھر نہیں ہے۔ جہنم میں چیخ و پکار ہے، جہنم میں تکلیفیں ہیں، جہنم میں عذابات ہیں، جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا گھر ہے۔ ایک وقت کی نماز قضا کرے اور جہنم میں 1000 برس رکھا جائے، جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو دنیا میں بسنے والے سارے لوگ اس کی تپش، اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ جہنم کی زنجیر کی ایک کڑی اگر دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دنیا میں آگ جلانے کا ایک مقصد اجالا کرنا بھی ہوتا ہے، جہنم کی آگ ہی کالی ہے۔ ناظرین، ایسی جہنم میں جس کا کچھ تذکرہ بھی ہم نے سنا ہے، 1000 برس جسے رکھا جائے گا وہ بے نمازی ہے۔ اور بے نمازی صرف وہ نہیں جو قضا پہ قضا کیے جا رہا ہے، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی قضا کرتا ہے وہ بھی بے نمازی ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں کبھی ایک بھی نماز قضا نہ ہو، میں کسی بھی سچویشن میں ہوں میں نماز پڑھوں، میں سفر میں ہوں، میں حضر میں ہوں، میں تندرستی میں ہوں، میں بیماری میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، میں غمی میں ہوں، میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ کیونکہ جو نماز قضا کرتا ہے اس کو نزا کے وقت میں بھی، یعنی وہ وقت جب روح نکالی جا رہی ہوں گی اس وقت بھی، پھر روح نکالے جانے کے بعد قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور پھر جہنم میں بھی طرح طرح کی تکالیف اور عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ 1، اس سے تنگی، اور 2، قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ 3، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ 4، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور 5، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تو نعمتیں اور برکتیں تھیں، لیکن جو جان بوجھ کے نمازیں قضا کرتے ہیں ان کے لیے 15 سزائیں ایسی ہیں جو سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کانپ اٹھے، اللہ کے ڈر سے توبہ کرنے کا ذہن بنے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں وہ کون سی 15 سزائیں ہیں، وہ کون سی 15 باتیں ہیں جس سے بے نمازی کو ڈر جانا چاہیے۔ جی ہاں، فرمایا جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں، اے بے نمازیوں، نمازیں قضا کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ 5 سزائیں جو دنیا میں دی جائیں گی۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائیں گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائیں گی۔ 3، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچیں گی۔ اور 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور وہ سزائیں جو موت کے وقت دی جائیں گی بے نمازیوں کو، نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، پیاسا مرے گا، ایسا پیاسا کہ اسے دنیا بھر کے سمندر کا پانی پلا دیا جائے
تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اسی طرح بے نمازی کو قبر میں جو سزائیں دی جائیں گی وہ 3 سزائیں یہ ہے کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی، چٹاک چٹاک کی آوازیں آئے گی۔ دوسرا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائیں گی، پھر وہ دن رات انگاروں میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اللہ کی پناہ۔ اور تیسرا عذاب جو قبر میں بے نمازی کو دیا جائے گا، قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوں گی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوں گی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے والے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہو، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہو، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہو، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہو، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہو۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت کے دن عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یعنی قبر میں 3 بھیانک سزائیں جو بے نمازی کو دی جانے والی ہم نے سنی ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے قہر سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اللہ پاک کے عذابات سے ڈر لگتا ہے، ہم اللہ پاک سے اس کے عذابات سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جو اسے 3 سزائیں دی جائیں گی، نمبر 1 وہ حساب کی سختی، 2 رب قہار کی ناراضی، اور 3 جہنم میں داخلہ اس کا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ پیارے و محترم ناظرین، FGN چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ اگر نماز قضا کرنے کی وجہ، ایک وقت کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے اگر یہ عذابات ہو گئے، 15 سزائیں ہم نے سنی ہیں، تو ذرا سوچیے ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب ہم سے برداشت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی عذاب دیا جائے تب بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور ایک سیکنڈ کے اگر کروڑوں حصے کر دیے جائے تو اس کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم سچے دل سے توبہ کر لیں۔ میرے وہ ناظرین جو اب الحمدللہ نمازی ہیں، وہ بھی غور کریں کہ اگر وہ کسی وقت میں بے نمازی رہے ہیں تو ہم کو بھی ڈرنا چاہیے، ہمارے اندر بھی اللہ کا ڈر آنا چاہیے کہ وہ جو سابقہ نماز قضا کی، اگر اس پر اللہ پاک نے پکڑ کر لی تو، اگر اس نے عدل اور انصاف سے کام لیا تو ہم تو اس کی رحمت کے بھکاری ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسے عمل ہے ہی نہیں، ہماری نمازیں تو ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کے سبب ہم بخشے جائیں، اس کے سبب اللہ پاک ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ ہمیں تو بس صرف اور صرف اس کی رحمت کا آسرا ہے۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، حال عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، آمین۔ ناظرین، ہم بے نمازی کی سزائیں سن رہے ہیں، اب میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ بے نمازی جو ہے یہ کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا کرمنل ہے، اس نے کتنی بڑی خطا کر دی جس نے ایک وقت کی بھی نماز قضا کر دی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے بارگاہ الہی میں توبہ کر لی ہے، خوب گریہ وزاری کر لی ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ میرا جرم معاف کر دے۔ اور گڑ گڑائے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے، اس کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں بخشی جاؤں گی بھی یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تیرا گناہ کیا ہے؟ تجھ سے گناہ کیا ہوا ہے جو اتنی روئے جا رہی ہے، اتنی گڑ گڑائے جا رہی ہے؟ وہ عرض کرنے لگی کہ مجھ سے زنا ہو گیا، اور زنا کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی 2 بڑے بڑے جرم اس نے کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ سنا تو فرمانے لگے، اے بدکارہ عورت، یہاں سے دور چلی جا، کہیں تیرے سبب آسمان سے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہونا تھا کہ اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، کیا آپ جانتے ہیں
کہ اس عورت سے بڑا مجرم اور گناہ گار کون ہے؟ جس عورت نے زنا بھی کیا، بچہ پیدا ہوا، اس معصوم بچے کو قتل بھی کر دیا، اس سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے وہ میرے ناظرین جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر نماز قضا کر دیتے ہیں، احساس نہیں کرتے۔ ہمیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کیسے؟ ذہن بنا کر سوئے نہیں تھے، نہ الارم سیٹ کیا تھا، 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں کام کی طرف روانہ ہونے کے لیے، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ آج میری نماز فجر چلے گئی، میں کام پر سے آیا ہوں، تھوڑا سی تھکان ہے، گھر پہ آیا ہوں، اذان عشاء کے لیے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر پکار رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن مجھے نرم نرم بستر چاہیے، چائے کی چسکیاں چاہیے، ٹی وی کی اسکرین چاہیے، دوستوں کی گپ شپ چاہیے، سوشل میڈیا پر موبائل پر ٹائم برباد کرنے کا وقت میرے پاس آ جا رہا ہے، لیکن رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں۔ کتنی نمازیں قضا کریں گے ہم؟ نمازیں قضا کر کر کے کہاں جائیں گے ہم؟ ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بے نمازیوں کی شامتیں کیسے آئے گی؟ دیکھیے، منقول ہے کہ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، یعنی 3 لائنز لکھی ہوں گی، کس کے اوپر؟ جو نمازیں قضا کرتے ہیں ان کے پیشانیوں پر۔ نمبر 1، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ 2، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ اللہ اکبر، کتنی ڈرا دینے والی بات ہے کہ جو نمازیں قضا کر کے آئیں گے ان کے تعلق سے کیا لکھا جائے گا؟ اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ اور نمبر 3، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، آئیے، موقع ہے، سچے دل سے ہم نماز پڑھنے کی نیت کریں اور نماز چھوڑنے کے نقصان کو سمجھتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ پڑھتے رہو نماز تو جنت میں جاؤ گے، چھوڑو گے اگر نماز جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کچھ مزید احادیث میں آپ کو سناتا ہوں جس میں نماز قضا کرنے کا نقصان بیان ہوا ہے، اور ساتھ ہی قضا نمازوں کے تعلق سے کچھ معلومات بھی پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لوٹ گیا۔ ہم دکانوں پہ بیٹھے ہیں، گراہک آ جائے، روزی میں برکت ہو جائے، جو میٹنگ میں بیٹھے ہیں خواہش یہ کہ یہ ڈیل کمپلیٹ ہو جائے، لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے، لیکن اگر نمازیں قضا کر کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر کہاں سے برکت ہوگی؟ اگر وہ ڈیل پاس ہو بھی گئی، اگر گراہک آ گیا، سودا بک بھی گیا، برکت کہاں سے لائیں گے؟ قلت اور کثرت امپورٹنٹ نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہو تھوڑا لیکن اللہ اس میں برکت دے دے، اس میں اطمینان ہمیں مل جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جو بھی بندہ نماز اپنے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو انہیں وقت گزار کر ادا کرے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم فرماؤں گا، اور اگر چاہوں گا تو اسے عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شب معراج یعنی معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیر فرمائی ہے، جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ایک ایسی قوم یعنی ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جب بھی انہیں کچل لیا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے، یعنی فرض نماز چھوڑ دیتے تھے۔ کیسا عذاب ہے کہ سر کچلا جا رہا ہے پھر سر درست ہو جا رہا ہے،
پھر کچلا جا رہا ہے، پھر درست ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ جاری و ساری ہے، وہ جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم نماز قضا کرنے کے نقصان کو سن رہے ہیں۔ جو نمازی ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، ان کا حشر بھی نمازیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبیوں کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ نمازی غوث پاک کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو بے نمازی ہیں وہ کن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ چونکہ وہ نمازیں قضا کرتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور و دلیل اور نجات ہوں گی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل ہوں گی اور نہ نجات۔ اور وہ شخص، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان چاروں کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اس کی حدیث پاک کی شرح میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے، اب یہاں ہم سب غور کریں کہ ہماری نمازیں قضا ہوتی کیوں ہیں، کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، اور جن وجوہات کی بنا پر نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ ذرا غور کرے کہ کن کے ساتھ ہمارا حشر ہو سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو وزارت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اور جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے دکانوں پہ بیٹھے ہیں، گراہک چل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، کتنے لوگ پیسوں کی وجہ سے، وزارت کی وجہ سے، کھیل کود اور تماشوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ مکہ شریف کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ ہم تو اچھوں کے ساتھ اپنا حشر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اچھوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اچھوں کی ایک ادا یعنی نمازوں کی پابندی کو اپنا لیجئے۔ بروں کے ساتھ ہم اپنا حشر نہیں کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو بروں کے اس برے کا یعنی نماز قضا کرنے سے بچائے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک نماز قضا کی، صرف ایک نماز قضا کی، اللہ پاک ناراض ہوا اور جہنم کا سب سے ہلکا ہی عذاب ہو گیا، کیا برداشت کر سکیں گے؟ سب سے ہلکا عذاب جس کو جہنم میں دیا جائے گا وہ یہ خیال کرے گا کہ یہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، حالانکہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، یہ عذاب جس کو دیا جائے گا اس کی وجہ سے اس کا سر ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ یہ تکلیف اس کے ساتھ کنٹینیو چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ پاک ناراض ہوا ہوگا۔ اگر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہی اسے دے دیا جائے جس نے نمازیں قضا کی ہیں، کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے نماز چھوڑنے کا نقصان، نماز چھوڑنے کے عذابات کو سنے ہیں۔ اللہ پاک کی پناہ ہے، اللہ پاک کی ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ آئیے ناظرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کبھی بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، یعنی یوں سمجھ لے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہماری نماز نہ چاہے، کسی بھی کنڈیشن میں ہوں۔ اسلام نے ہمیں اس سچویشن کے لیے احکامات بیان کیے ہیں، ان احکامات کو ہم سمجھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور نمازیں جو قضا ہو چکی اس سے اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ بھی کریں اور اس کی ادائیگی کا بھی سلسلہ شروع کریں۔ جی ہاں، نماز قضا کرنے کے لیے صرف اس طرح توبہ کافی نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بھی کریں، ہم گڑ گڑائے بھی، ہم معافی بھی مانگیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قضا نمازیں ادا کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیں۔ ناظرین، قضا نمازیں جو ہم نے ادا کرنی ہے، یہ ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ نوافل کی جگہ ہم قضا نمازوں کا اہتمام کر لیں، اور نمازیں جو قضا کرنی ہوتی ہیں وہ ہمیں فرائض اور وتر کی کرنی ہے۔ یوں دن بھر میں 20 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فجر کی فرض، 4 ظہر کی فرض، 4 عصر کی فرض، 3 مغرب کی فرض، 4 عشاء کی فرض اور 3 عشاء کی وتر واجب۔ یوں 20 رکعتیں بنیں گی، اور جس طرح ہم اس کو عام طور پہ ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا کرنا ہے، لیکن کچھ آسانیاں علماء کرام نے بیان کی ہیں، ان آسانیوں کا استعمال کر کے اسے جلدی جلدی ہم ادا کر سکتے ہیں، اور اسے جلدی جلدی ادا کرنی ہوں گی کیونکہ ہمارے ذمے قرض ہے۔
جو جلد از جلد ہمیں ادا کرنا ہے، اور اسے جلد از جلد ادا کرنے کے لیے کچھ ہم تخفیف کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم کم کریں تو انشاءاللہ الکریم نماز پہ کوئی حرج بھی نہیں آئے گا اور ہماری قضا نمازیں جلدی جلدی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 1، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیحات پڑھنے کے بجائے ایک مرتبہ پڑھ لیں، جیسے سبحان ربی العظیم پڑھیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، لیکن دونوں تسبیح ایک بار پڑھیں۔ عام نمازوں میں ہم 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ ہر صورت میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب رکوع یا سجدے میں پورے پہنچ جائیں اس کے بعد سبحان کی سین شروع کریں، اور جب تسبیح مکمل کریں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح دوسری تخفیف یہ رہیں گی کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتیں جو فرضوں میں ہیں، وطر میں نہیں، اس کے علاوہ فرضوں میں جو تیسری اور چوتھی رکعتیں ہیں، ان رکعتوں میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، تو یہ دوسری تخفیف ہو گئی۔ اسی طرح تیسری تخفیف یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی بجائے صرف یہ پڑھ لے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ رب اغفر لی، اور آخری چیز یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں جو ہم درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں تشہد کے بعد، تو ان دونوں کی بجائے صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ تو یہ 4 تخفیفات جو ہیں وہ ہم اپنا سکتے ہیں اور جلد از جلد قضا نمازوں کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئندہ ایپیسوڈز میں نماز کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ آئندہ ایپیسوڈز کو بھی دیکھیے گا۔ FGN چینل کے دوسرے پروگرامز بھی ابھی آنے ہیں، اس کو بھی دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔